بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا منزلِ وحی کے ہوتا ہے۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجلانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و گنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو۔ میں اسے اپنے ساتھ دعوت الہی اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو وہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خواب میں طرح نہلا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنا کر تم آج اپنے بابا کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار والی چھری اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے بابا کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے بھی اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو کہاں ہے؟ تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے بابا کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا، نہیں، تمہارا باپ تو تمہیں آج ذبح کرنے کو لے جاتا ہے۔ آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے کیا؟ کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے نئی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ ترجمہ۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹے میرے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں۔ بس اے بیٹے میرے، مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟
یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے۔ میں آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے، ترجمہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فائدہ: فرمایا گیا، ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا تو اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو آپ صابروں میں پائیں گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس پر پتھر پھینکے، اور اب حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جس کو اس وقت منی بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا صلاح و مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدق ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجلائیے۔ کیا خوب شعر ہے! وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ ترجمہ: پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل بچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے سے نظر نہ آئے اور محبت جوشو نہ کرے اور حکم خداوندی میں ذرا بر کوتاہی نہ ہو۔ یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ امر کے بجلانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قسم کی کوتاہی کبھی نہیں کی، مگر دل پہ جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی خوب معلوم جانتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح مدبانہ التماس کے، اے میرے بابا جان، اس وقت 3 گزارش ہیں اور میری وصیتیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھڑی کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا واسطہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نہ دیکھ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ کے گھر تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی۔ اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح مضبوط باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر باحکم خدا کے کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، میرے ابا جان، کی کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اب مرتبہ چھری کی نوک گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو جائے اور خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کاٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا، اور اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا آپ کو کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے مت کاٹو۔ آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے قول تعالی۔ ترجمہ: وہ پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک سچ کیا تو نے اپنے خواب کی تحقیق، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات ادا کرتے ہیں، بے شک یہی سریع آزمانا ہے۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھرے ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ رکھ دیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیک کرنے والوں کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں اور اس کو اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے۔ ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ فائدہ پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے تعلق رکھا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس قربانی عظیمہ کے بدلے ایک دمبا ابلغ و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کی دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ شوق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔